آج ہم کالے جادو اور سفلی جادو میں واضح فرق جانیں گے۔ کالا جادو کن کن چیزوں پر کیا جاتا ہے اور سفلی جادو کن چیزوں پر اور کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کالا جادو شیاطین کے ذریعے کروایا جاتا ہے اور سفلی جادو ہر قسم کے جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ جادو کی یہ دونوں اقسام اتنی خطرناک ہیں کہ ان سے لوگوں کی جان لی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل درویشیا۔ سامعین کرام، کالا جادو عام طور پر جانوروں کی ہڈیوں، انسانی کھوپڑی، جانوروں کے خون اور جانوروں کے جسم کے دوسرے حصوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کالا جادو کھلونوں اور پتلوں میں سوئیاں لگا کر یا آپ کی تصویر پر، آپ کے ناخنوں پر، آپ کے سر کے بالوں پر یا آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں پر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی گزرگاہ پر یا آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کی چھوڑی ہوئی خاک پر کیا جاتا ہے۔ کالا جادو گندگی اور غلاظت کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ جادوگر کو کالا جادو کرنے کے لیے ہر برائی کا کام، ہر نحوست والا کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو گندا رہنا ہوتا ہے اور غلاظت کو اپنے ساتھ، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ حرام چیزیں کھانے میں بھی کوئی آڑ محسوس نہیں کرتا۔ غرض کے جادوگر جتنے برائی، بے حیائی اور بے شرمی والے کام زیادہ کرے گا، یہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ جادو کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگر اپنے طریقے کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو شیطانوں کو پکارتا ہے اور شرکیہ کلمات بھی ادا کرتا ہے، دیوی دیوتاؤں اور شیطانی جنات سے اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے بھی مدد طلب کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سفلی علم کے جادو کی طرف۔ معزز سامعین، جادو کوئی بھی ہو، کالا ہو یا سفلی، دونوں کی ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں، خاص طور پر جب یہ کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کی جان لینے کے لیے کیا جائے۔ سفلی جادو عام طور پر انسان کسی دوسرے انسان پر پستی کی طرف گرانے کے لیے کرتا ہے، یعنی اگر کوئی کامیابی کا سفر طے کر رہا ہے تو اس جادو کی وجہ سے اس کی کامیابی رک جائے گی اور وہ ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور عاملین ہر طرح کے کام اس سفلی جادو کی مدد سے کرتے ہیں۔ سفلی جادو عام طور پر تعویذوں کو جلا کر یا زمین میں دفنا کر یا پانی میں بہا کر یا ان کو لٹکا کر یا کسی وزن کے نیچے دبا کر یا کسی کو پلا کر یا کھلا کر کیا جاتا ہے۔ سفلی جادو کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی جنات کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن سہارا لینے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام میں عاملین گند کے ذریعے اپنے مقصد کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جس میں عاملین کو گند کا سہارا نہیں لینا ہوتا، بلکہ وہ صاف ستھرے طریقے سے بھی عمل کر کے اپنے مخالف کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ جان تک لے لیتے ہیں۔ سفلی جادو کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ جادو کس قدر خطرناک ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کی جستجو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر جا کر بھی حج ادا نہ کر سکے اور کعبہ کو نہ دیکھ سکے۔ یہ واقعہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ پاکستان کے مشہور ٹی وی پروگرام عالم آن لائن میں ایک خاتون کا فون آیا، جس میں وہ عالم سے سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں حج ادا کرنے گئی لیکن مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، میں وہاں روتی رہی۔ جس پر عالم نے کہا کہ آپ نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت ہی نہیں کروانا چاہتا۔ خاتون نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں میت کو غسل دینے کا کام کرتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک خاتون کو غسل دینے گئی، اس مردہ خاتون کے رشتہ داروں نے کہا کہ اس کو غسل دینے کے بعد اس کے منہ میں تعویذ رکھ کر اس کے منہ کو زور سے بند کر دینا۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے پیسوں کی لالچ میں یہ عمل کیا۔ پھر اس خاتون نے بتایا کہ 15 دن بعد اس عورت کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ پھر مجھے بلایا گیا اور ہزاروں روپے دیے گئے اور بیٹی کے منہ میں بھی تعویذ دبانے کا کہا گیا۔ اس کے ٹھیک 17 دن بعد اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ خاندان لالچی تھا اور اس مرحومہ عورت کے پاس دولت تھی جس کو وہ اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔
اس کے بعد عالم نے کہا کہ اب آپ زندگی بھر معافیاں مانگیں تو بھی شاید خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے، کیونکہ یہ قتل ہے، یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ معزز سامعین، اس واقعے میں خاتون اور 2 بچوں کو مارنے کے لیے جس جادو کا سہارا لیا گیا وہ سفلی جادو تھا۔ سامعین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں اور شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس واقعے میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عملیات کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی سننے والوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور ہر برائی سے بچیں اور اس راستے کا انتخاب کریں جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور نیچے کمنٹس باکس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔